آج ہم ایک ایسے موضوع پہ بات کریں گے جو ہماری زندگی کی اصل کامیابی سے جڑا ہوا ہے، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ آیت کتنی پیاری ہے، امید دلاتی ہے کہ انسان سے چاہے کتنے بھی گناہ ہوں، اگر وہ اللہ سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ذرا سوچو، کائنات کا مالک، کائنات کا بادشاہ، وہ ہمارے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف واپس آئے گا، کب گناہوں سے توبہ کرے گا اور میری طرف واپس آئے گا۔ کائنات کا بادشاہ ہمارے آنسوں کا، ہمارے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف واپس لوٹ آنا چاہیے، اللہ کی طرف واپس پلٹ آنا چاہیے۔ ہم نے اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے بعد کہ اگر ہم اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تمہارے انسان، اگر تو اپنے گناہوں کو آسمان تک بھی لگا دے اور پھر ایک بار مجھ سے سچے دل سے توبہ کرے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کتنا غفور رحیم ہے، کتنا رحیم ہے۔ اللہ ہمارا دشمن نہیں، اللہ ہمارا محسن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ غصہ نہیں آتا کہ اس نے گناہ کیا، اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی میرے سے۔ جب ہم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف واپس پلٹ آؤ۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں وہ مایوس کرتا ہے، پہلے گناہ کرواتا ہے، گناہ کروانے کے بعد پھر ہمیں وہ مایوس کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اب تمہیں اتنے گناہ کیے، اب توبہ کرنے کا کیا فائدہ۔ پھر اگر انسان گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر شیطان اس کو ورگلاتا ہے، اسے کہتا ہے دیکھ تو روزانہ توبہ کرتا ہے پھر روزانہ گناہ کرتا ہے، ایسی توبہ کا کیا فائدہ۔ نہیں، بلکہ کتنے بار گناہ ہو اتنی بار توبہ کرو اور سچے دل سے توبہ کرو، انشاءاللہ اللہ وہ گناہ چھڑوا دے گا۔ تو اللہ دیکھتا ہے کہ میری طرف پلٹ تو آتا ہے نا، اس سے غلطی کی پھر واپس آ گیا، اس سے غلطی پھر واپس آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جو انسان توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ہمیں اللہ کی طرف واپس پلٹ آنا چاہیے، اللہ کی طرف واپس لوٹ آنا چاہیے۔ بھائی گناہوں میں سکون نہیں ہے، گناہوں میں سکون نہیں ہے، سکون صرف اللہ کو یاد کرنے میں۔ تو جب انسان گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف واپس آ گیا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے، اللہ بے انتہا محبت کرتا ہے توبہ کرنے والے سے۔ تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا چاہیے، پکا عزم اور ارادہ کرنا چاہیے کہ اللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے۔ توبہ کا مطلب یہی ہے، گناہوں کو چھوڑ دینا، رک جانا، اللہ سے پکا ارادہ کرنا کہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔
تو ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے. کسی کو گالی دی ہے اس سے معافی مانگ لو. کسی کا مال کھایا ہے اس سے معافی مانگ لو، اس کا واپس کر دو. کسی کا حق مارا ہے اس کا واپس کر دو. ماں باپ ناراض ہیں تو ان کے پاؤں پکڑ لو، ان سے پاؤں پکڑ لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا. حقوق اللہ معاف کر دیتا ہے توبہ کے ساتھ. اور حقوق العباد جن نے آپ نے لوگوں کا دل دکھایا ان سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا. اللہ کی طرف لوٹ آؤ، مکمل پورے کے پورے لوٹ آؤ، اور اپنی زندگی سکون سے اور اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں گزارو. اس سے زیادہ مزہ اور سکون کہیں بھی نہیں ہے. کہیں بھی آپ کو اس سے زیادہ مزہ اور سکون نہیں ملے گا. جو مزہ اور سکون اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے. گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں. گناہ جب ہو جاتا ہے انسان کو، تو انسان کو ایسی دل پہ سختی طاری ہوتی ہے کہ اس کے بعد ایسی سستی اور چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، اور کوئی بات کرتا ہے تو غصہ آتا ہے. کیوں کہ گناہ میں سکون نہیں ہے. اور سکون صرف اللہ کی عبادت کرنے میں ہے. انسان جب نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد ایسا سکون محسوس ہوتا ہے کہ کیسے جب نماز کے علاوہ کہیں بھی محسوس نہیں ہوتا. دل میں ایسا اللہ سکون ڈالتا ہے. تو یہ سکون اللہ کی طرف سے اس کو یاد کرنے کا. اور نماز تو پھر اللہ سے براہ راست لینے کا ایک ذریعہ ہے. صحابہ کرام نماز کے ذریعے اپنے سارے مسائل حل کروایا کرتے. تو ہمیں بھی اللہ کی طرف لوٹ آنا چاہیے، واپس پلٹ آنا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. یہ سانس کب نکل جائے، کب موت آ جائے، کب آواز لگ جائے. اللہ کے سامنے اگر ہم جائیں گے تو کس منہ سے جائیں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم کیا لینے آئے ہیں، کیا کر کے آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا کہ میری عبادت کر کے آؤ، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ روز معاشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ نبی جو رات کو اپنی امت کے لیے رویا کرتے تھے، اس نبی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بھائی آج ہی اللہ سے توبہ کرو، ابھی سے توبہ کرو. کتنے لوگ تھے جنہوں نے توبہ کرنی تھی، کتنے لوگ تھے جنہوں نے توبہ کرنی تھی، آج وہ قبروں میں نہیں کر سکے. توبہ گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو. ساری زندگی گناہوں میں گزارنے کے بعد انسان ایک بار سچے دل سے اللہ سے توبہ کرے، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. وہ تو اتنا رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے، استقبال کرتا ہے. اللہ سے توبہ کر لو بھائی، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ. یہ کس وقت ہمارا سانس نکل گیا ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی. ہم افسوس کریں گے، ہم اپنی انگلیاں منہ پہ دے کے چبائیں گے کہ کاش ہم توبہ کر لیتے. ابھی وقت دیا ہے، اللہ نے موقع دیا ہوا ہے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اللہ کی طرف واپس لوٹ آئیں، اللہ سے توبہ کر لیں. اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، اور گناہ تو ایسے ہوتا ہے منٹوں میں. موبائل کھولا نہیں کہ تصویریں سامنے، غیر محرم سامنے. تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں کس طرح اس فتنوں کے دور میں بچنا ہے.
کس طرح اس فتنوں کے دور میں بچنا ہے۔ تو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اس کے لیے لوٹ آؤ جو تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس کے لیے لوٹ آؤ۔ کیا ہم نے ہمیشہ دنیا میں رہنا ہے؟ نہیں رہنا نا، جانا تو اس کی طرف واپس ہے نا، اس کی طرف واپس تو جانا ہے نا۔ تو جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ساتھ لے کے جاتے ہیں، خالی ہاتھ تو نہیں جاتے ہیں۔ تو جب ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، تو کیا لے کے جا رہے ہیں یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ ہم لے کے کیا جا رہے ہیں؟ کیا ہم گناہ لے کے جائیں گے اللہ کی طرف؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ کیا لے کے آؤ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری محبت، میرے محبوب کی محبت، یہ لے کے میری طرف واپس آ۔ دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو بھائی پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو کس لیے پیدا کیا۔ بس آج ہی توبہ کرے، جتنی زندگی گناہوں میں گزرنی تھی گزر گئی، جتنے گناہ کرنے تھے کر چکے، آج ہی اللہ سے توبہ کرے، اے اللہ کہ جتنے ہم نے گناہ کیے ہم اس سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، اور آئندہ پکا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ معاف کر دے گا، اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کرے اور اللہ سے دعا کرے، اللہ میں نے اپنی زندگی گناہوں میں ضائع کر دی، میں نے اپنی جان، آپ نے جو میرے اندر جان ڈالی تھی اس جان کو گناہوں میں ضائع کر دیا، اے اللہ اب اس جان کے اندر ایک اور جان ڈال دے اور اپنی زندگی ہم تیری عبادت میں گزاریں۔ آج ہی اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف لوٹ آئے، اللہ انتظار کر رہا ہے۔ جب یہ میں سوچتا ہوں نا کہ اللہ انتظار کر رہا ہے، ایک ایسی کیفیت دل کے اندر اوپر تاری ہوتی ہے، اللہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ میرا انتظار کر رہا ہے، مجھنا میرے اندر کیا ہے، کیا میری حیثیت اور کیا میری اوقات، اور وہ میرا انتظار کر رہا ہے کہ کب میری طرف لوٹ کے آئے گا اور کب میرے سے معافی مانگے گا، اور کب میرے سے سچ توبہ کرے گا اور میں اسے معاف کر دوں گا۔ انتظار میں کہ وہ میری طرف آئے، میری طرف واپس آئے گا اور میں اسے معاف کر دوں گا۔ اس سے زیادہ رحیم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ کریم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہوا ہے بالکل۔ آپ مسجدوں میں جا کے دیکھ لو، آپ کو ایک صف، آدھی صف، فجر اور عشاء میں تو چند ہی لوگ ہی ملیں گے۔ نوجوان نسل کہاں ہے ہماری؟ وہ سارے بوڑھے لوگ ہیں، سارے بوڑھے ہوں گے، نوجوان آپ کو نہیں ملیں گے وہاں پہ۔ کہاں چلیں گے ہمارے نوجوان؟ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے تو ہماری نسلوں سے دین نکل جائے گا، ہماری نسلوں سے دین نکل جائے گا۔ اللہ کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ اگر ہم نے نوجوان نسل نے اگر نماز کا خیال نہ کیا، ہمیں اگر فکر نہ ہوئی تو ہم اپنے بچوں کی نمازوں کی فکر نہیں کریں گے، ہم اپنے بچوں کو پھر دین کی طرف نہیں لے کے جائیں گے۔ ہمارے اندر دین ہوگا تبھی ہم اپنے بچوں کے اندر دین منتقل کر سکیں گے۔ آج ہی اللہ سے توبہ کریں اور واپس پلٹیں کہ اللہ ہم سے غلطیاں کوتاہیاں جو ہوئی ہم اس میں بس اب پکے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اور اب آپ کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ دیکھو اللہ کیسے استقبال کرتا ہے، اللہ بہترین استقبال کرے گا آپ کا، اور اللہ سارے مسائل حل کر دے گا، ساری پریشانیاں۔ ڈپریشن سے بچنے کا واحد حل اسلام۔ آپ اسلام کو چھوڑ کے ڈپریشن سے نہیں بچ سکتے، پریشانیوں سے، مسائل سے نہیں بچ سکتے۔
اگر آپ کو بچنا ہے تو وہ اسلام کا واحد راستہ ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے نکالتا ہے، ایسے ایسے راستے نکالتا ہے، وہاں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی طرف واپس لوٹ آئے، اللہ کی طرف پلٹ آئے کہ وہ بے انتہا محبت کرنے والا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے سچے دل سے توبہ کرو، سچے دل سے توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے۔ ہر بندہ یہ سوچے کہ اللہ میرا انتظار کر رہا ہے، اللہ ہم سب کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے، استقبال کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی طرف چل کے آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں۔ ایسا کون سا بادشاہ ہے جس کی طرف آپ چل کے جاؤ اور آپ کی طرف دوڑ کے آئے؟ بے شک اللہ کی ذات کے سوا کوئی ایسا نہیں۔ تو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف